أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. माशाअल्लाह मौसूफ ने बहुत ही सुरीली आवाज में हम सबके सामने तिलावत कलाम पाठ पेश किया है। अल्लाह ताला मौसूफ के इल्म में तरक्की अता फरमाए और उसे जन्नत से बचाए। इसके बाद तिलावत कलाम पाठ के बाद नाते पाठ पेश करने के लिए ज़ोबुल को दावत देते हैं, वो आए और नाते पाठ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नशरह लक सदरक मंसूब है
مزمل یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ ماشاءاللہ موصوف نے بہت ہی بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک پیاری نعت کہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کے علم میں ترقی عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے۔ اب تھوڑی دیر میں ہمارا پروگرام شروع ہوگا۔ ہمارے سامنے مفتی عبدالحمید صاحب قاسمی جو خلیفہ اجل محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، ہمارے سامنے بہت ہی پیاری باتیں رکھیں گے۔ ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ہم سب ان کی باتوں کو غور سے سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل قدر حضرات، علماء کرام، ائمہ اعظام اور عزیز طلباء اور عزیز طلباء کے سرپرست والدین حضرات، اللہ آپ سب کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ مدرسہ حاضہ کے حضرات، اساتذہ، ذمہ داران، ٹرسٹیان، محسنین، معاونین، سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ اور سب سے زیادہ قابل مبارکباد اور دعا کے قابل اور دعا کے مستحق حضرات یہ علماء کرام ہیں، مدرسہ حاضہ کے یہ استاذ کہ جن کی شب و روز دن رات محنتوں کی برکت سے اس چمن کے اندر یہ پھول لگائے جاتے ہیں، اور پھر ان پھولوں کی برکت سے اللہ پاک اس پورے علاقے کو اور خصوصاً اس بستی کو سرسبز و شاداب کر رہا ہے، اور اللہ ان مہمانان رسول کی برکت سے ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ تو آپ سب عزیز طلباء بھی قابل مبارکباد ہیں، مدرسہ حاضہ کے اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہیں، ذمہ داران بھی قابل مبارکباد ہیں، اور اسی طریقے سے قرب و جوار کے ہمارے جتنے بھی ائمہ حضرات ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، یہ سب کے سب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ آپ سب ماشاءاللہ اپنے اس مدرسے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں، اور جب بھی آپ کو مدرسہ یاد کرتا ہے یا آواز لگاتا ہے، آپ ماشاءاللہ اس مدرسے کو اپنا مادر علمی سمجھ کر اور دین کا قلعہ سمجھ کر آپ فوراً ماشاءاللہ اس کی چاہے ضروریات ہو یا اس کے اعتبار سے جو بھی ذمہ داری آپ حضرات پر عائد کی جاتی ہے، آپ سب کے سب ماشاءاللہ شانہ بشانہ مل کر، کندھے سے کندھے ملا کر مدرسے کے ذمہ داروں کے ساتھ، یہاں کے حضرات اساتذہ کرام کے ساتھ، اور خاص طور سے یہ جو گلشن کے پھول ہیں، یہ اس نرسری کے پھول ہیں
ان کی آپ ہمت افزائی کرتے ہیں اور ان کی دعائیں لینے کے لیے آپ حضرات کوشاں ہوتے ہیں اور اپنا مصروف وقت نکال کر اپنے کام کاج کو چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے اور دین کے ادارے کے لیے اور نبی کے مہمانوں کے لیے آپ حضرات قربانی دیتے ہیں. اللہ آپ حضرات کی قربانیوں کو، کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے. ایک زمانہ وہ تھا دوستوں کہ دور دور تک کوئی ادارہ نہیں نظر آتا تھا، دور دور تک حفاظ علماء نظر نہیں آتے تھے. آج اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، دعوت تبلیغ کی محنت کے ذریعے سے حضرات اہل اللہ علماء کرام کی محنتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آج پورے اس ملک کے اندر خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر تقریباً 2.5 لاکھ مدرسے ہیں. اور ان 2.5 لاکھ مدرسے کے اندر جتنے بھی الحمدللہ ان مدرسوں کا جتنا بھی خرچہ ہے، جتنے بھی اخراجات ہیں، وہ تمام کے تمام آپ حضرات کی گاہی پسینے کی کمائیوں سے الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے. سرکار سے کوئی تعاون نہیں، کوئی ان کی مدد نہیں. دیوبند کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی، بنیاد ڈالنے کے بعد میں جب مشورہ ہوا تھا، مشورے کے اندر کئی افراد نے، اس زمانے کے سیاسی لوگوں نے بھی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے درخواست کی تھی، اپیل کی تھی کہ حضرت یہ اتنا بڑا ادارہ آپ قائم کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی، مال کی ضرورت پڑے گی. تو شورا کے اندر، ٹرسٹی کے اندر، اراکین کے اندر مال والے لوگ بھی ہوں اور خاص طور سے حکومتی سطح کے لوگ کچھ ہوں، سیاسی کچھ لوگ ہوں، یا یہ کہ کم سے کم یہ نہ بھی ہو تو حکومت کا فنڈ جو ہے ادارے کے لیے دیا جائے. تو حضرت نے کیا فرمایا تھا، چاہے مدرسے کے اندر 2 طلبہ پڑھیں گے ہمیں منظور ہے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر سرکاری کوئی تعاون حاصل نہیں کریں گے، نہیں لیں گے. یہ مدرسہ صرف اور صرف امت کے غریبوں کے خون اور پسینے کی گاہی کمائیوں سے انشاءاللہ یہ سب ادارہ چلے گا. اور آج اللہ کا فضل دیکھیے، ایک ادارہ دارالعلوم بنا تھا اور اس کے فیض اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں دارالعلوم قائم فرما دیا. اور ان سب کا ثواب کس کو مل رہا ہے؟ سب سے پہلے حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی اور ان کی پوری ٹیم کو، ان کے پورے اولین مرحلے کے جو اساتذہ تھے، ذمہ داران تھے، مبصرین تھے، اور تمام کو اس کا ثواب مل رہا ہے. دوستوں آپ کے اس پورے علاقے کے اندر، حالانکہ بستی بظاہر چھوٹی سی بستی ہے، تعلقہ ہے شادی رحمتل، اور اس تعلقے کے اندر الحمدللہ اتنا نظم نسق کے ساتھ اور ڈھنگ اور سلوک کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ ماشاءاللہ یہ مدرسہ کبھی تو مسجد کے 2 روم میں اور مسجد کے اندر ہی چلتا تھا. آج اللہ کا فضل ہوا کہ آپ حضرات جی کے تعاون سے، آپ حضرات کی دعاؤں سے اور آپ حضرات کی قربانیوں سے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بیابان جنگل کے اندر منگل کا سما نظر آ رہا ہے آپ کو، ہے نا. اور ہر ادارے کی ابتدا یہی ہوتی ہے کہ پہلے وہ جنگل ہوتا ہے، اس ادارے کی برکت سے اللہ اس کو منگل کا سما بنا دیتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد بھی ایسی تھی، ایک درخت کے نیچے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. ایک درخت تھا، پیڑ تھا، اللہ نے دیکھو اس پیڑ کی برکت سے، اس درخت کی برکت سے، وہ سارا دارالعلوم دیوبند کی برکت سے پوری بستی اور پورا وہ علاقہ اور پھر پورا ہندوستان اور پھر اس کے بعد میں پوری دنیا کے اندر اس کا فیض جاری اور ساری ہو گیا ہے نا دوستوں. یہ سب ماشاءاللہ آپ حضرات کی قربانیاں ہیں. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اپنے اس مدرسے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں اور آپ اپنی نسلوں کو، اولادوں کو مدرسے میں ڈالتے ہیں. بہت بڑی خیر اور بہت بڑی سعادت ہے آپ حضرات کے لیے.
کہ چھوٹے سے دیہات میں مدرسہ قائم ہوا اور ماشاءاللہ پھر یہاں سے اب تک سینکڑوں کی تعداد میں حافظ بن چکے ہیں، اور ماشاءاللہ دن بدن یہ ادارہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دلی دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے دن اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس مدرسے کو اور مدرسے کے ذمہ داران کو، محسنین کو، معاونین کو، پڑھنے پڑھانے والے کو، سب کو اللہ رب العزت بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان سب کی دنیا بھی اچھی بنائے، آخرت بھی اچھی بنائے، اور اس مدرسے کے فیض کو اس پورے علاقے میں اور پورے ہندوستان میں اور پورے عالم میں جاری اور ساری فرمائے، اور یہاں کے مخلصین، محسنین، معاونین کو بہتر سے بہتر اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے اطلاع ملی کہ یہاں پر الحمدللہ قرب و جوار کے ائمہ حضرات، علماء حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جو ہمہ وقت مدرسے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں۔ جب بھی کبھی مدرسہ ان کو دعوت دیتا ہے، مدعو کرتا ہے، فوراً مدرسے کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے دوستو کہ جو مدرسہ اگر ہمارے قرب و جوار میں ہے تو مدرسے کا اور ہمارا ہے نہیں، کیا ہونا چاہیے؟ جیسے ایک ہم بھائی بھائی ہیں ایمان والے، ایسے ہی ہمارا ایک رشتہ دین کے قلعے سے اور مدرسے سے ہونا چاہیے، اور ماشاءاللہ اس کا ثبوت آپ حضرات یہاں آ کر دے رہے ہیں، اور میں خود دیکھ رہا ہوں، اور یہ سب علامت ہے اور اس بات کی کہ الحمدللہ آپ حضرات کو اپنی اس مدرسے سے لگاؤ ہے اور تعلق ہے اور محبت ہے۔ یہ حضرات بھی مدرسے والے بھی آپ حضرات کا خیال رکھتے ہیں، آپ حضرات کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ حضرات اس مدرسے کا خیال رکھیں۔ جب ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے کا تعاون ہوگا تو انشاءاللہ اور مزید اس ادارے کو چار چاند لگیں گے، اور یہ انشاءاللہ دیکھے دیکھے تک ایک بہترین دارالعلوم کی شکل میں انشاءاللہ یہ ادارہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ، اور ایک وقت آئے گا، اللہ سے دعا بھی ہے کہ پھر انشاءاللہ عالمیت کے لیے بھی جو بچے ہمارے باہر جاتے ہیں، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ابھی یہ حفظ، اس کے بعد پھر عالمیت کے کچھ ہے نا سال شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے عالم بھی فارغ ہوں گے، درس بخاری کا سبق حاصل کر کے عالم بھی یہاں سے بنیں گے انشاءاللہ، مفتی بھی انشاءاللہ یہاں سے بنیں گے، قاری بھی انشاءاللہ یہاں سے بنیں گے۔ ایسا سب ادارہ کرتے ہیں نا آپ حضرات، انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں نا، اپنے تن من دھن کی بازی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اس سارے ہمارے علماء حضرات، ائمہ حضرات، اللہ ان سب کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ پڑھنے والے جو عزیز طلبہ ہیں، اللہ ان تمام کو بہترین حافظ بعمل بنائے، عالم بعمل بنائے، اور حامل قرآن، عامل قرآن، عارف قرآن اور عاشق قرآن بنائے، اور یہ ان کے جو والدین ہیں اللہ رب العزت ان تمام کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی محبت کو قربان کر کے عزیز طلبہ آپ اللہ کو اس مادر علم کی گروپ کے حوالے کیا ہے، اور ماشاءاللہ آپ اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آج یہ چھٹی کا دن ہے، اب تقریباً 1.5 سے 2.5 ماہ چھٹی کے رہیں گے آپ کی تعطیلات کے، اب آپ اپنے گھر جاؤ گے تو جس طریقے سے نمازوں کی پابندی مدرسے میں کرتے تھے گھر پہ بھی کرنا، کرو گے نا؟ نہیں تو امی کے لال میں فجر کی نماز چھوڑ دو گے، امی بولے کہ بیٹا بہت قربانی دے کر آیا، بہت جا گیا مدرسے میں، اب سو جا بیٹھی نیند من تمام العروس، تو ایسی سوچا جیسے دلہن سوتی ہے، جنتوں کو کہا جائے ایسے، تو بیٹا ایسا نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے، ہے نا؟ نماز کی پابندی گھر پر بھی کرنا ہے۔ قرآن جو حفظ والے بچے ہیں، طلبہ ہیں، جیسے قرآن کا آمدہ یہاں سے پڑھتے ہوئے آپ کرتے تھے، عزیز طلبہ اپنے گھر پر بھی جا کر اپنے آمدے کو، قرآن کریم کو کیا کرنا ہے، اس کی پریکٹس کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، روزانہ کم سے کم، رمضان آ رہا ہے، ڈبل ثواب ایسے بھی رمضان کے اندر، تو روزانہ کم سے کم 3 پارے پڑھنا ہے، پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں، اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، اپنے بڑوں کی خدمت کرنا ہے۔ گھر پہ جانے کے بعد تم عزیز طلبہ کو دیکھ کر دوسرے بچے اور دوسری ماؤں کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو کہ ماشاءاللہ دیکھو یہ بڑا کا بیٹا مدرسے میں گیا تھا، رامدوت اچھا انسان بن کے آیا ہے، بڑوں کا سلیقہ اس کے اندر آ گیا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اس کو آ گیا، سلام کرنا آ گیا، اچھی نماز پڑھنے آ گئی اس کو، ہے نا؟ نماز دے چکا تھا، نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کی پابندی کرتا ہے۔ آپ دوسروں کے لیے کیا بن جانا ہے؟ آئیڈیل بننا ہے، نمونہ بننا ہے، سیمپل بننا ہے۔
بنو گے انشاءاللہ؟ کون کون بنیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سب بنیں گے انشاءاللہ. نماز کون کون چکائیں گے؟ نماز کون کون چکائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ دیکھیں گے. کوئی نہیں چکائے گا نا؟ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھی انشاءاللہ نہیں چکائیں گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ نمازوں کی پابندی. روزہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. آپ سب پر روزہ فرض ہے نہیں؟ فرض ہے تو بھی رکھنے کی کوشش کرو انشاءاللہ. ابھی سے تراویح کی نماز بھی پابندی سے پڑھنا ہے. اور آپ سب تو معصوم ہو, ہے نا؟ ہاں نونہال گلشن کے جو بندوں کے لیے پھول ہو تم لوگ. تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے بیٹے. تو خوب دعا کرنا اپنے والدین کے لیے, ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے بستے کے لیے, خصوصاً اس مدرسے کے لیے کہ اللہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے, ہے نا, ہم کو چنا اور بستے سے اٹھا کر مدرسے میں ہمارا داخلہ ہمارے ماں باپ نے کیا. اللہ ہمیں اچھا انسان بننے کے لیے, حافظ بننے کے لیے اللہ مدرسے میں بھیجا ماں باپ نے. اللہ مجھے حافظ قرآن بنانا, ماں باپ کی آنکھوں کے ٹھنڈک بنانا, ہے نا, حامل قرآن بنانا, اللہ ایک اچھا انسان بنانا مجھے. اس کی دعا کرنا ہے پورے رمضان کے اندر. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں اللہ ہمیں کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی آپ کو بھی تو بڑوں کا اکرام کرنا ہے. جو بھی انسان نظر آئے, اپنے والے ہو, پہچان والے ہو, غیر پہچانے والے, سب کو سلام کی عادت ڈالنا ہے. گھر میں بھی سلام, جب بھی باہر جاؤ سلام کر کے جاؤ, داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ آپ پخانے کے لیے جا رہے ہیں, ٹوائلٹ کے لیے جا رہے ہیں, تو جو دعائیں یہاں پر سکھائی گئی ہیں ان تمام کو پریکٹیکل طور پر اپنے گھر پر بھی کرتے رہنا ہے. ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر چھٹی مدرسے میں تو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے اور گھر پہ چلے گئے تو بھول جانا ہے. ایسا نہیں کرنا بیٹے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں گھر پر بھی ان تمام مصروف دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن پاک کی تلاوت گھر میں کریں گے تو انشاءاللہ گھر سے بلائے نکلیں گی, اللہ کی رحمت کو توجہ ہوگی, برکتیں آئیں گی, اور انشاءاللہ آپ کا بھی سبق تازہ رہے گا, آموختہ تازہ رہے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ. جزاکم اللہ خیر, احسن الجزاء. ماشاءاللہ حضرت نے بہت ہی قیمتی وقت ہمارے لیے دیا. ایک مختصر سی دعوت پر حضرت نے فوراً دعوت قبول کر کے یہاں پر وقت دیا ہے. حضرت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سائے کو تعلق قائم و دائم رکھے. ابھی جو ماشاءاللہ کل ممتاز حضرات آئے تھے بیرون سے, بچوں کا جائزہ لیا گیا, امتحان ہوا, اس کے اندر 3 کلاسوں میں 3 پوزیشن نکالی گئی. ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی محنت کی. بولنے کے بعد میں خوب اچھی محنت اور لگن کے ساتھ میں پڑھا ہے, تو ان کے لیے انعام کا نظام بھی بنایا گیا ہے جب مدرسے کی جانب سے, اور جن پر محنت کی گئی ہے ان کے اساتذہ کے لیے کچھ ہدیہ تحفہ کا انتظام کیا گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی دگنی رات چوگنی ترقیات سے مارا مان فرمائے. سب سے پہلی کلاس جو ہے یہاں پہ بڑی کلاس حفظ کی کلاس ہے. حفظ کی کلاس میں درجہ حفظ میں اول پوزیشن سے کامیاب ہونے والے محمد سعد کاکنور ہے. محمد سعد کاکنور ماشاءاللہ اچھے نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں. کیفیت بھی بہت اچھی ٹھیک رہی ہے ماشاءاللہ. اس کے بعد میں دوسرے پوزیشن سے کامیاب ہونے والے محسن ساولگی. محسن ساولگی ماشاءاللہ. دوسرے پوزیشن سے کامیاب ہونے والے زبیر رامدرگ. یہ حفظ کے بچے ہیں. حفظ میں انہوں نے اچھی محنت کی اور جو کچھ پڑھا تھا وہ تمام کا تمام یاد بھی اچھا ہے, اور جو سوال کیا گیا تھا انہیں کیفیت میں تمام چیزیں لکھی گئی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی کیفیت رہی ہے. اس کے بعد میں درجہ ناظرہ کے اندر اول پوزیشن سے کامیاب ہونے والے منصور دھارواڑ. منصور دھارواڑ قرآن کریم نازل ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, اگلے سال بچہ حفظ کرے گا. اس مرتبہ اول پوزیشن سے کامیاب ہوا ہے. اسی طریقے سے حفظ میں بھی کامیاب ہونے کے لیے دعا کریں.
دوم پوزیشن جو ہے وہ خلیل اردی کو خلیل اردی کو ماشاء اللہ کمر نظر آئے ماشاء اللہ ٹھیک ہے اللہ جزائے سوم پوزیشن میں کامیاب ہونے والے ریاض علی کیری ریاض علی کیری یہ بھی بچہ کیا ہے ناظری کے اندر سننا حاصل کیا ہے اول پوزیشن جو بچے کا نام لیا گیا تھا منصور دھارواڑ ماشاء آئندہ سال اپنی محنت کو اسی طریقے سے کرتے ہوئے آئندہ سال مدرسے میں آنا ہے اور اس کلاس میں آگے اچھے پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے تیسرے درجہ دینیات ہیں اس کے اندر اول پوزیشن سے کامیاب ہونے والے ایوب نولگندر ایوب نولگندر ایوب نولگندر یہ بچہ اگلے سال ناظرے میں چلا جائے گا دوم پوزیشن سے کامیاب ہونے والے عبد الرحمان نولگندر کوئی بچے محنت کرے ہیں تو ان کو اس کا پھل یہاں بھی مل رہا ہے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آتے میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے سوم پوزیشن سے کامیاب ہونے والے آفرید سیدہ پور آفرید سیدہ پور ان کے گاؤں کے بچہ بولے ٹھیک ہے ایک بچہ تھا وہ اسی کام کی وجہ سے فوراً چلا گیا ان کے والد صاحب لے کے گئے اس کو یہ اسی کے قریب کے گاؤں کا بچہ ہے وہ ان کو انعام پہنچائے گا آفرید سیدہ پور یہ تینوں بچے بھی انشاءاللہ آئندہ سال ناظرہ کلاس میں چلے جائیں گے اور ناظرہ کے بچے حفظ میں جائیں گے تو تمام بچوں سے درخواست ہے کہ حضرت کے لیے دعا کرتے رہیں حضرت سے بھی درخواست ہے کہ خاص کر کے اس مدرسے کے لیے دعا میں یاد رکھیں اور ان بچوں پر جو محنت کیے ہیں اساتذہ اکرام ان کے لیے بھی مدرسہ اعظم کی طرف سے کچھ ہدیہ دیا جا رہا ہے اس کلاس کے جو استاد ہیں حضرت مولانا افضل صاحب بڑی اچھی محنت کر کے بچوں کو بنایا ہے بچوں کے اچھے نمبرات بھی ہیں کیفیت بھی بہت اچھی ہے تو اس لیے حضرت اپنی محنت اسی طریقے سے جاری رکھے آئندہ اور بھی زیادہ انعامات سے حضرت کو نوازا جائے گا اس کے بعد میں ناظرہ کلاس کے جو استاد ہیں ہمارے حافظ تنزیل صاحب وہ آئے اپنا ہدیہ لے کر جائیں اور اپنی محنت کو اسی طریقے سے جاری کریں پھر جو دنیات کے جو استاد ہیں قاری اظہر صاحب ہمارے وہ آئے اپنا ہدیہ لے کر اور ایک ہمارے مکتب کے استاد کی طرف سے حافظ مختوم صاحب حافظ مختوم صاحب کی طرف سے مدرسے میں جتنے اساتذہ اور اسٹاف ہیں ان تمام کے لیے کہیں قلم دیا ہے قلم دیا وہ اپنے ہاتھوں سے دے دو قاری صاحب مولانا افضل صاحب حافظ علاء الدین حافظ معین الدین چلو حافظ اسماعیل صاحب جزاک اللہ چھٹی ختم ہونے کے بعد طلبہ عزیز سے گزارش ہے کہ اپنے وقت پر مدرسے میں حاضر ہونا ہے سمجھے نا اگر چھٹی ختم ہونے کے بعد ایک دن سے زیادہ داخل کرو گے تو دنڈ لگے گا یہ کہنا ہاں ہم نے تو اکثر مدرسے میں یہی رواج جاری کیا ہونا بھی چاہیے ورنہ دو مہینے کی چھٹی کے بعد باوجود بھی طلبہ درازی کرتے ہیں اور جھوٹا پرچہ لاتے ہیں ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ کہ نانی مری دادی مری کتنے ٹائم مانتے نانی کو دادی کو کیا بولنا ہے نا میں بیماری سے پڑھا وقت پر آگے بچے فائدہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ ہے نا وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے وقت کی پابندی کرتے ہیں اور دسویں پابندی کرتے ہیں
ایک ہدیہ ہے ماشاءاللہ سب بچوں کو دیا جائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فقهنا في الدين وحببنا الى الناس. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حنان يا منان يا ذا القوة المتين ويا أكرم الأكرمين ويا راحم المساكين ويا ذا الجلال والإكرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تبارک و تعالی فرما. تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. رب کریم میں شکن سباب کے عاجز و مسکین بندے ہیں. اللہ حقیقت میں بڑے جندے ہیں. پیارے اللہ زندگی کی تمام بندگی کو دور فرما. پیارے اللہ رحم کا کرم کا فضل کا عفو کا عافیت کا معاملہ فرما. اللہ پوری انسانیت پر رحم فرما. خصوصاً اہل ایمان پر رحم فرما. اہل ایمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی دکان کی مکان کی کاروبار کی ایمان کی اعمال کی جسمت کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ ہر ایک ایمان والے کے ہر طریقے سے حفاظت فرما. دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر شر جانب سے اللہ سب کی حفاظت فرما. جہاں کہیں بھی تیرے نبی علیہ السلام کا ایک امتی بھی موجود ہے اللہ اس کے ہر طریقے سے حفاظت فرما. اے اللہ آپ کے لاڈلے نبی کی لاڈلے امت چہیتی نبی کی چہیتی امت پریشان حال ہے. اللہ یتیم ہو چکی ہے. اے اللہ اس کا کوئی پریشان حال نہیں ہے. پیارے اللہ امت یتیم ہو چکی ہے. امت کی کشتی بحر میں پھنس گئی ہے. اللہ امت کی کشتی کو پار لگا دیجئے. امت کو سہارا دے دیجئے. اے بے کسو کے رب ہم سب کو ٹھکانہ دے دیجئے. اے اللہ ہم سب کی رہنمائی فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمائیے. اللہ پیارے اللہ اس دین کے قلعے کی اللہ طریقے سے حفاظت فرمائیے. اس مدرسے کی اللہ طریقے سے چہار دیواری کے طریقے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ حاسدوں کے اثر سے حفاظت فرمائیے. شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائیے. فتنوں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہر خیر اس ادارے کے لیے پڑھنے والے کے لیے پڑھانے والے کے لیے اے اللہ ذمہ داران کے لیے محسنین کے لیے معاونین کے لیے اللہ پڑھنے والے کے والدین ان کے گھر بار کے لیے اللہ ہر طریقے سے اللہ حفاظت فرمائیے. اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں لینے کے فیصلے فرمائیے. اللہ اس مدرسے کو دین دو گنا جبری ترقی عطا فرمائیے. اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیے. اللہ اس کے فیض و برکات سے اس پورے علاقے کو پورے عالم کو سرفراز فرمائیے. اللہ فیضیات فرمائیے. اللہ اس مدرسے کو اچھی نگاہ سے دیکھنے والے اور بری نگاہ سے دیکھنے والے کو سب کو اللہ ہدایت سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ مدرسے کے محسنین کو معاونین کو تعاون کرنے والوں کو سب کو بہتر سے بہتر جزائے خیر عطا فرمائیے. اللہ یہاں کے پڑھنے والے کو قبول فرمائیے. پڑھانے والے کو قبول فرمائیے. اللہ جو اس ادارے کی جائے ضروریات ہیں غیب سے تکفل فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ غیب سے اسباب مہیا فرمائیے. اے اللہ تیرے بندوں کے قلوب کو توجہ فرمائیے. اللہ جو اس مدرسے کے ذمہ دار حضرات ہیں ٹرسٹیان ہیں اللہ فکر میں لگے ہوئے ہیں. اللہ یہ دین کے تیرے ادارے کے فکر میں تیرے نبی کے مہمانوں کے فکر میں آنے والے ان کے والدین کے فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اللہ آپ ان کی فکر میں لگ جائیے اور ان کو بھی رسوا نہ کیجیے. اللہ آپ ہی ان کی تمام تر ضروریات کا غیب سے تکفل فرمانے کے فیصلے فرما دیجیے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں ریاکار ہیں بدکار ہیں. اے اللہ ظالم ہیں. اے اللہ پیارے اللہ لیکن مولا یہ آپ کے نبی کے مہمان ہیں. پیارے اللہ سب معصوم ہیں. اے اللہ حافظ قرآن بھی ہیں. اے اللہ کسی کے 10 پارے کسی کے 8 پارے اور کوئی حافظ بھی ہے. اللہ ہم ان تیرے نبی کے مہمانوں کو واسطہ دے کر اے اللہ ان کے ہاتھوں کا واسطہ دے کر مولا ہم اپنے لیے اس پورے مجمع کے لیے اور پوری امت کے لیے مولا خیر مانگتے ہیں. اے اللہ خیر کی دعا مانگتے ہیں. اے اللہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. نجات کی دعا مانگتے ہیں. بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اللہ اس پورے ملک کے اندر امن و امان اور شانتی پیدا فرما دیجیے.
اے اللہ جو دشمنان اسلام ہمیں آپس میں لڑانا چاہتے ہیں مولا، اے اللہ ان کو بھی ہدایت سے مان فرما دیجئے۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، دین کے تمام مراکز کی، تمام چیزوں کی، دعوت تبلیغ کے کام کے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کا بول بالا پیدا فرمائیے، دین کے تمام شعبوں کے تمام شعبوں میں کام کرنے والوں کے اللہ حفاظت فرمائیے، سب کو رفیق دوست بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ان مہمان رسول کی برکت سے، سفید داڑھی والوں کی برکت سے، دین کے خداموں کی برکت سے، حجاج کی، اے اللہ حفاظ کی، حافظ قرآن کی، ائمہ حضرات کی، علماء ربانیین کی، اے اللہ دعاؤں کی برکت سے مولا، اے اللہ ہم پورے ملک کے اندر امن و امان کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اور پوری امت کی بیماروں کی شفا مانگتے ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقبل عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے پیر بھائی حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، شفا کل عطا فرمائیے۔ اللہ بیماری بھی آپ کی طرف سے نعمت ہے، لیکن اللہ ہم سب کمزور ہیں، اس نعمت کو مولا اے اللہ برداشت نہیں کر سکتے، جھیل نہیں سکتے۔ اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی دولت سے تبدیل فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، امت کے بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، امت کے بے روزگار کو حلالوں سے نصیب فرمائیے۔ امت کے اندر بھی جہاں بھی مقبوض ہے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرمائیے۔ اللہ پیارے اللہ جو ناجائز مقدمات محفوظ ہیں، اللہ ہمارے بہت سارے علماء حفاظ، بہت سارے نوجوان بے قصور مولا جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں۔ اللہ آنے والا رمضان آ رہا ہے، اللہ ان کا رمضان کیسے گزرے گا؟ پیارے اللہ ان کے بچے اے اللہ تڑپ رہے ہوں گے، اے اللہ پریشان حال ہوں گے۔ اللہ جب بھی رمضان آتا ہے، خوشی کے دن آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تڑپ کر ماں سے کہتے ہیں امی ہمارے ابو کہاں گئے ہیں، ہمارے لیے عید کا کپڑا کب آئے گا، عید کا سامان کب آئے گا؟ پیارے اللہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے آنسو کا آپ کو واسطہ، ان جوان بیویوں کے آنسو کا واسطہ، اللہ نہ جانے کتنے کی جوان بیویاں اپنے شوہر کے غم میں روتے روتے اللہ بوڑھی ہو گئی، اے اللہ عمر دراز ہو گئی، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، ان کے آنکھوں کی اے اللہ آنسو خشک ہو گئے، اللہ ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ کتنے کے بڑے ماں باپ اپنے بیٹے کے غم سے روتے روتے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ آخری دیدار اے اللہ ماں باپ کے چہرے کا آخری دیدار نہ ہو سکا۔ پیارے اللہ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے آنسو کا واسطہ، اے اللہ ان جوان بیویوں کے آنسو کا واسطہ، ان بڑے ماں باپ کے آنسو کا واسطہ، اے اللہ یہ تیرے نبی کے مہمان ہیں، اللہ ہم ان نبی کے مہمانوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ اس دین کی ادارے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ کسی کی تو آمین آپ کو قبول ہوگی، اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے، آمین کی برکت سے، ان مہمان رسول کے آمین کی برکت سے، اللہ ان تمام قید و بند میں اے اللہ مصیبتیں جھیلنے والے اللہ تمام کو وہاں سے باعثت بری فرما دیجئے، اللہ ایک کو باعثت بری فرما دیجئے، رہائی نصیب فرما دیجئے، رہائی نصیب فرما دیجئے، سب کو آزادی عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ امت کے اے اللہ جو نافرمان اولاد ہیں، اے اللہ سب کو اپنے ماں باپ کی فرما بردار اولاد بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیکوکار صالح بنا دیجئے۔ پیارے رب جن کی شادیوں کا زمانہ بیت گیا ہے، ان کی گود اولاد سے خالی ہے، اللہ ان کی گودوں کو ہرا بھرا کرنے کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ ہم انہی نبی کے مہمان کے واسطے سے مانگتے ہیں، یہ معصوم بھی ہیں، ان کی نسبت بھی قرآن سے ہے، اے اللہ حدیث سے ہے، سنت رسول سے ہے، تیرے بھی مہمان ہیں، تیرے نبی کے بھی مہمان ہیں، سب کے سب معصوم ہیں، اللہ آپ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ پیارے اللہ یہ بہت اچھے پھول ہیں، اللہ یہ بہت اچھے بچے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے مہمان ہیں، اللہ ہم نے سنا ہے جو تیرے نبی کے مہمان کے واسطے سے مانگتا ہے، اللہ آپ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اللہ ہم جیسے انسان گنہگار ہیں، نکمے ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، ریاکار ہیں، لیکن اللہ یہ تو سب کے سب پڑھنے والے اکثر معصوم ہیں، اور مولا آپ کے نبی کے مہمان، آپ کے مہمان حافظ قرآن، اے اللہ 3-4 نسبتیں ان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہیں، اے اللہ اس دین کے ادارے میں، اے اللہ اس کو بہانہ بنا کر واسطہ بنا کر مولا آپ سے مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرمانے کے فیصلے فرما دیجئے، سب کو نجات عطا فرما دیجئے، سب کی بخشش فرما دیجئے، پوری امت کی دنیا بھی اچھی بنا دیجئے، آخرت بھی اچھی بنا دیجئے، اے اللہ اس مدرسے کو دین دوگنا چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا،
پیارے رب مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما دیجئے اللہ بری رات سے بری بات سے برے انجام سے برے ماحول سے بری صحبت سے بری زندگی سے اللہ ہم سب کی بری امت کی اس برے مجمع کی حفاظت فرما لیجئے اللہ پیارے اللہ ان معصوم بچوں کے اے اللہ ان طبی تیرے نبی کے مہمانوں کے اے اللہ ان کی مائیں اللہ اپنے گھروں میں تڑپ رہی ہوتی ہیں اور دل پر تڑپ کر کے مولا تیرے نبی کا دین سیکھنے کے لیے حافظ قرآن بننے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو اے اللہ اس مدرسے میں بھیج رکھا ہے اللہ جب بھی ٹھنڈی کا زمانہ آتا ہے ماں صبح سویرے اٹھتی ہے دل میں سوچتی ہے نہ جانے میرے بچے نے آج اس پر کپڑا لیا ہوگا کہ نہیں کمبل اوڑھا ہوگا کہ نہیں آج پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں اللہ ادھر ماں یاد کرتی ہے جب بھی بچہ کبھی نیند سے اٹھتا ہے بسم پاخانے کے لیے اللہ دل میں سوچتا ہے ٹھنڈی کا زمانہ ہے کاش میری ماں کے پاس ہوتا میری ماں صبح سویرے گرم پانی وضو کرنے کے لیے دیتی صبح سویرے کب چائے بنا کر دیتی پھر بچہ سوتا ہے ارے تو کہاں کا خواب دیکھ رہا ہے تو مدرسے کے اندر پڑا ہوا ہے تو نبی کا دین سیکھنے کے لیے حافظ قرآن بننے کے لیے آیا ہے تیرے ماں باپ نے یہاں پر بھیجا ہے پھر اللہ جب دونوں کی اللہ یہ طرف اور مولا کریمی دونوں کی دل کی انگڑائیاں ان کے جذبات اے اللہ تیرے سامنے جاتے ہیں اللہ ادھر ماں کہتی ہے میرے اللہ میں نے اپنے لخت جگر کو تیرا دین سیکھنے کے لیے بھیجا ہے حافظ قرآن بننے کے لیے بھیجا ہے اللہ مجھے محروم نہ کرنا میری آرزو تمناؤں پر پانی نہ پھیرنا اللہ میرے دل کے ٹکڑے کو حافظ قرآن بنا کر ہی بھیجنا ادھر بچہ کہتا ہے اللہ میں حافظ قرآن بننے کے لیے آیا ہوں اللہ مجھے محروم نہ کرنا مجھے حافظ قرآن بنا دینا اللہ دونوں کی دعائیں جب تیرے عرش پر ٹکراتی ہے اللہ ان دعاؤں کے صدقے میں اللہ ان بچوں کو حافظ قرآن بھی بناتے ہیں اور یہ تیرے نبی کے مہمان جن جن کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ سب کے حق میں آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اللہ ہم بھی ان کو واسطہ بنا کر تیرے اے اللہ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں اور ساری امت کے لیے پوری کائنات کے لیے سارے عالم کے لیے اور خصوصاً اس مدرسے کے لیے یہاں کے محسنین معاونین ذمہ داران کے لیے اے اللہ پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ کے لیے سب کے لیے دعا مانگتے ہیں اللہ سب کے حق میں قبول فرما لیجیے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں رکھیے اسلام پر زندہ رکھیے اور جب خاتمہ ایمان پر خاتمہ فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آئے مہمانوں کے لیے کھانے کا آسمان سب ساتھی لوگوں کا جو تمام طلبہ اپنے سرپرستوں کے ساتھ میں اپنے ماں کو جانے سے پہلے سارے ساتھی زموں کو ملے حضرت کے ساتھ 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 کرنے سے ایک طرف سے لین منا کیا پہلی لین بولے پہلی لین بولے ایک لائن سے